السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، اردو رومانٹک ناول سے حصار زیست، اس قلم پری شیشہ، قسط نمبر 14، ڈانٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اف، اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ فائنلی میں پاکستان میں ہوں۔ ان سب کو پاکستان آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا، پر پھر بھی عدیم گرمانی کی خوشی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلے 2-3 دن تو وہ گھر کی صفائی اور سجاوٹ میں لگی رہی۔ جب گھر رہنے لائق ہو گیا تو ایک پورا دن انہوں نے جنون کے ساتھ شاپنگ میں لگایا، کیونکہ زوناش گرمانی کی بدولت ان کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، اور بقول حاذق کہ اگر وہ لوگ پرانے کپڑے پہنیں گے تو سب پر ان سب کا کیا امپریشن پڑے گا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ حبیرہ کی ضد پر وہ چاروں زوناش کے ساتھ بنی کی تفریح کو گئے تھے۔ آج ہی لوٹے تھے کہ صدا کا بھوکا حدید باہر کچھ کھانے کے لیے نکلا تھا، پر تھوڑی ہی دیر میں بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا، وہ بھی خوف سے کپکپاتے ہوئے۔ وہ جو ساتھ گھر والے، حدید نے اٹکتے ہوئے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ عدیم ایک دم چیخ پڑا، نام بھی مت لے، بہت ذلیل کیا تھا نون بھائی نے۔ عدیم سمیت سب کو ہارون کے ہاتھوں اپنی بےزتی یاد آ گئی۔ ابھی سن تو صحیح، وہ گارڈ کو ایک عورت بتا رہی تھی کہ یہاں ایک لڑکی کی روح قید ہے جو رات کو لان میں پھرتی ہے۔ حدید اور حبیرہ بہت ہی ڈرپوک قسم کے بندے تھے۔ اول تو وہ چاروں کبھی اکیلے رہے ہی نہیں، اور اگر کبھی کہیں اکیلا رہنا پڑ بھی جاتا تو عطیہ یا حاضی دونوں میں سے ایک ساتھ رہتا تھا۔ ابھی بھی حدید ساتھ حویلی کی نگرانی اور گارڈز کی باتیں بتا ہی رہا تھا کہ لان کی طرف دیکھتا حاذق کے ہلتے سائے کو دیکھ کر چیخ پڑا۔ تو شکر ہے عطیہ اور حاذق نے دونوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے تھے، نہیں تو ابھی چیخ کر ان دونوں نے پورا محلہ اکٹھا کر لینا تھا۔ بہت بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا، آئی سمجھ؟ اب چلو اندر، اس سے پہلے ہٹلر جن بن کر آ جائے۔ حاذق نے حدید کے سر پر ایک ماری اور اندر کی طرف چل دیا، بنا چھت پر نگاہ ڈالے جہاں کوئی الٹے قدموں چلتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ دادو، سلویٰ بتا رہی تھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شایان تھیسس کی وجہ سے آج یونیورسٹی سے کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی گھر پہنچتے اسے 4 بج گئے تھے، پر جیسا ہی سلویٰ نے دادی کے کھانا کھانے کا بتایا، اپنی تھکن کو سائڈ کرتا دادی کے پاس بھاگ آیا۔ اس کی زندگی میں بس ایک دادی ہی تو تھی، اس کا واحد رشتہ، وہ بھی اور سہارا بھی۔ بس بیٹا، تمہارے دادا جی آج بہت یاد آ رہے ہیں، دادی کے لہجے میں بڑبڑاہٹ تھی۔ آپ کو اپنے شہزادے سلیم کی یاد میں اداس تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، پھر آج ایسا کیا ہوا جو آپ اتنی اداس ہو؟ شایان نے دادی کی بات سن کر ان کی گود سے سر اٹھایا۔ شایان کی فیورٹ جگہ تھی دادی کی گود۔ ماں تو بہت چھوٹی عمر میں ہی گزر گئی تھی۔ نہ وقت نے اتنی مہلت دی کہ شایان ان سے لاڈ اٹھواتا۔ ان کے لاڈ اٹھانے والی صرف ایک ہی ہستی تھی، اس کی دادی۔ کیا بات ہے دادو، مجھے نہیں بتائیں گی؟ شایان جو بہت غور سے دادو کی حرکات نوٹ کر رہا تھا، ان کی سرخ ہاتھوں کو تھام کر پیار سے بولا، جسے وہ پریشانی میں رگڑتے ہوئے لال کر چکی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی اس کی دادو نے اس سے کچھ کہنے سے پہلے اتنا سوچ و بچار نہیں کیا تھا، تو آج ایسا کیا تھا؟ ایسا کیا کہنا تھا؟ تو لفظ ان کے ہونٹوں پر پڑپڑا کر واپس گم ہو رہے تھے۔ ایک بات کرنی تھی تجھ سے، پر سوچ رہی ہوں کیسے کروں، کہیں تو غلط مطلب نہ سمجھے۔ شایان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے دادو نے اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ آپ بے فکر ہو کر بتائیں۔ شایان نے کھانے کا چمچ دادو کے منہ میں ڈالا، جو کچھ دیر پہلے ہی سلویٰ رکھ کر گئی تھی۔ تو سلویٰ سے نکاح کر لے۔ کھانے سے ہاتھ روکتے دادی نے اچانک اپنی سوچ کو لفظوں میں پروتے شایان کے سامنے پیش ہی کر دیا۔ اہو 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 دادو، یہ دادی کی بات ہی ایسی تھی کہ شایان کا کھانا اس کے حلق میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ پانی کا پورا گلاس خالی کرنے کے باوجود بھی وہ کافی دیر کچھ بول ہی نہ پایا۔ دادو، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟
اس سے رشتوں کی کمی نہیں، سلویٰ کی منگنی ٹوٹنے کا علم اسے بھی ہو گیا تھا۔ کل تک وہ سلویٰ کو اس بات پر اپریشیٹ کر رہا تھا کہ اس نے گاؤں میں رہ کر خود گائے بننے کے بجائے اپنے لیے سٹینڈ لیا ہے، پر اسے کیا معلوم کہ اس کی دادو حقیقت میں سلویٰ کو گائے بنا کر اپنے ہی پوتے کے ساتھ باندھنے کے چکر میں ہے۔ بیٹا اپنی بوڑھی کی دادی کا مان رکھ لے، دادی نے آس بھری نگاہوں سے شایان کو دیکھ کر کہا، جانتی جو تھی کہ وہ شروع سے بہت ضدی ہے، اپنے ہی کرتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے بھلا ہو یا برا۔ سوری دادو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دادو کی آس بھری نظروں نے اسے ایک پل کے لیے ڈگمگایا ضرور تھا، پھر دوسرے ہی پل بازیغہ اور چوتھڑیوں کا چہرہ اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ آخر وہ اپنے مقصد سے کیسے ہٹ سکتا تھا؟ آخر اسے بدلہ بھی تو لینا تھا، اپنے آشیانے کا تنکا تنکا کرنے کا۔ میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، اگر یہ تم تینوں کی ملی بھگت ہے تو بعد میں اپنی خیر منانا۔ جب سے حدید کو کسی بیوقوف نے کہا تھا کہ اس گھر میں چڑیل ہے، تبھی سے روز کوئی نہ کوئی تماشا گھر میں لگ رہا تھا۔ حبیرہ صاحب کو تو ہر جگہ اندیکھی لڑکی نظر آ رہی تھی، وہ بھی کالی شکل، الٹے پاؤں اور بڑے بڑے ناخنوں والی۔ حدید صاحب نے جو تماشا لگایا، اس کا تو لیول ہی الگ تھا۔ وہ تو اپنے سائے تک سے ڈر کر پورے گھر کو اکٹھا کروا چکا تھا۔ بچی کچی کسر آج حاذق صاحب نے پوری کر دی تھی۔ کچھ دیر پہلے دھڑام دی وہ کچن میں، وہ بال وہ بڑے بڑے زارون، زلدون اور زوناش تینوں کی آج بیرون ملک سے آئے اپنے بزنس کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہ لوگ جب بھی اس سپنے کی چڑیل سے ڈرے تھے، اس وقت ان تینوں میں سے گھر پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اکیلے من سے ڈرتے حدید اور حبیرہ ادیم کے بیڈ پر چڑھے ہوئے تھے، اور ادیم کرمانی جتنا بھی اپنے بھائیوں پر پیار لوٹائے، پر وہ اپنا بیڈ کسی صورت بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ جب ہی ان دونوں سے تکرار کر رہا تھا کہ حاذق جو کچن میں کافی بنانے گیا تھا، دھڑام کی زوردار آواز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ حاذق کیا ہوا ہے؟ کچھ بول بھی۔ حبیرہ پانی لے کر آ۔ حاذق کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ وہ تینوں بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ ادی میں نہیں جا رہا، حبیرہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ ان سب چیزوں سے اتنا خوف زدہ رہنے لگا تھا کہ روز ضد کر کے زلدون یا پھر زوناش کے ساتھ سوتا تھا۔ ماں جیسی شفیق ہستی تو اسے نصیب ہی نہیں ہوئی تھی۔ باپ سے وہ میلوں دور تھا۔ حد ہے یار ویسے۔ ادی جتنی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا کہ سب ڈسٹرب ہو کر رہ جاتے تھے۔ ادی، حدید ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی تو ہے یہاں، میں نے خود حاذق کبھی ادیب کو کچھ بتاتا کہ ادیب کے منہ سے نکلتے قہقہے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہاں اس کی جان نکل رہی ہے اور اسے مسخرے کے دانت ہی نہیں بند ہو کر دے رہے تھے۔ کمینے، تو بھی مل جائے ان دونوں کے ساتھ، پر میں بتا رہا ہوں میں اس گھر سے نہیں جانے والا۔ یار یہ آئیڈیل گھر ہے۔ حدید اور حبیرہ نے تو رٹ لگا رکھی ہوئی تھی اس گھر کو چھوڑنے کی، پر ادی اور حاذق تھے جو اڑے ہوئے تھے، بقول ان کے کہ گھر میں وہ دونوں بھی تو ہیں، انہیں کچھ کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر تجھے میری بات مذاق لگ رہی ہے تو چل باہر خود دیکھ اپنی آنکھوں سے۔ وہاں کچن کی بیک سائڈ پر وہ کچھ عجیب سی چیز ہے، اس کے اوپر بہت سارے بال ہیں، نہ تو اس کے ہاتھ دکھ رہے ہیں نہ پاؤں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر بیان کرتے حاذق ان سب کی موجودگی میں بھی سفید پڑ گیا تھا۔ اس کا دل ابھی تک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، اگر یہ تم تینوں کی ملی بھگت ہے تو بعد میں اپنا خیر بنانا۔ حاذق کی حالت سے ادیم بھی خوف زدہ ہو رہا تھا، پر وہ اپنے ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ بڑے بھائیوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا اور حاذق اتنی بڑی بات جھوٹ میں نہیں بول سکتا تھا، جبکہ وہ حدید اور حبیرہ کے خوف سے اچھے سے واقف بھی تھا۔ گائز، ہمیں کمرے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر واقعی کوئی حبیرہ بی بریف، کچھ بھی نہیں ہے باہر، میرے ساتھ چل کر خود دیکھ لو۔ حبیرہ کے خوف زدہ جملے کو ادیم نے مکمل ہونے ہی نہیں دیا اور حبیرہ کا ہاتھ تھامے خاموش قدموں سے باہر نکلا۔ کچن کے پاس پہنچتے حاذق کے اشارے پر
सिर्फ अदीम पॉकेट से अपनी मतलूबा चीज़ निकालता आगे बढ़ा, जहाँ से कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। चंद सेकंड के बाद अदीम की एक जोरदार चीख ने पीछे खड़े तीनों को भी चीखने पर मजबूर कर दिया। सबसे जोरदार चीख हुदैद की थी, जो ज़ारून के थप्पड़ लगाने से भी नहीं बंद हो रही थी। मजबूरन हासिल को किचन टेबल से पानी का भरा जग इस पर उंडेलना पड़ा। अदी इडियट! उफ! किचन का मंजर कुछ यूं था। ज़ल्लून, जो किचन की बैक साइड पर गया था, चीखों से वापस भाग आया। ज़ारून का एक हाथ हुबैरा के मुंह पर था, तो दूसरे हाथ से इसने हुदैद को बालों से जकड़े इसे वह मुश्किल काबू किया हुआ था। हाजिक हुदैद पर पानी ऐसे गिरा रहा था जैसे हुदैद की जगह इसका बाइक हो। बचा हटीम ने पानी, तो वो हिटलर को आंखों पर हाथ रखे चीखता देख रहे कि इस अजीब व गरीब मखलूक को ढूंढ रहा था। जोनाश भाई, आप हैं, मैं समझा कोई जो अदी को जब सूरत हाल का सही से अंदाज़ा हुआ कि वो एक बार फिर चीख उठा। गधे इंसान, तुमसे तो चुड़ैल भी पनाह मांगी। सारे अपने अपने हवासों में लौटते जोनाश की तरफ बढ़े, जिसे पानी के छींटों से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अदी कौन सा स्प्रे किया है तुमने? ज़न्नून का दिल तो कर रहा था कि अदीम को वाकई एक लगाए। इतनी भी क्या बुज़दिली, बंदा अपने पहले एक बार कंफर्म तो कर लेता है। भाई, ब्लैक पेपर स्प्रे, और वो एक्सपायर था। शर्मिंदगी की वजह से अद्दी तो चेहरा झुकाए खड़ा था। बोलता भी क्या, आज पहली बार इसके हाथों इसका भाई इतनी तकलीफ में था। ज़न्नून के पूछने पर इसके क्राइम पार्टनर हाजिक ने जवाब दिया, यू फूल डफर, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि एक्सपायर चीज़ यूज़ नहीं करते। ज़ारून का बस नहीं चल रहा था, वो इसी स्प्रे से अद्दी समेत इन तीनों को भी नहला देता, जो ज़रूर इस सारी कार्रवाई में अद्दी के साथ शामिल थी। ज़ारून प्लीज़ छोड़ो इन सब बातों को और जोनाश को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। ज़ल्लून ने गीला कपड़ा जोनाश की आंखों पे बांध दे। ज़ारून के हाथ तो इस सब की जान बख्श गया भाई। जैसे ही ज़ारून जोनाश को लेकर किचन से निकला, अद्दी बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे में बंद हो गया था। ज़ल्लून ने तीनों के लटके मुंह को देखे और समझ गया कि हो ना हो इस सब के पीछे इन तीनों का हाथ था, और अब अदीम की खामोश नाराज़गी सबको ही भुगतनी पड़ेगी। जारी है इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। मानूर अली को अल्लाह हाफिज़।